السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آج میرے ساتھ موجود ہیں نصیر حبیب صاحب. نصیر حبیب صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جو لوگ آپ کو نہیں جانتے, آپ اگر اپنا مختصر تعارف پیش کر دیں. جی میں تاریخ کا ایک طالب علم ہوں. ماسٹر میں نے تاریخ میں کیا, ماسٹر بائی ریسرچ بھی کیا تاریخ میں, اور مجھے تاریخ کی ریسرچ کا بھی شوق ہے اور تاریخ کے مطالعے کا بھی شوق ہے. تو تاریخ تو ایک وسیع مضمون ہے, تو آپ کسی خاص خطے اور کسی خاص ایرا کے اوپر؟ یہ بیسیکلی میرا مضمون جو ہے وہ انڈین ہسٹری رہا ہے. اچھا. اور اس کی خصوصاً جو انڈین ہسٹری میں کی جو فکری تاریخ ہے جی, اس میں مجھے زیادہ دلچسپی ہے. اچھا. اور انڈیا کی تاریخ جس طرح 1857 کی جو واقعات ہیں اس سے, یا 18ویں صدی 17ویں صدی؟ ہاں, زیادہ تر ماڈرن دور میں جو اسلام کو چیلنجز یا مسلم کمیونٹی کو جو چیلنجز نئی دنیا میں انہیں پیش آئے ہیں اور وہ کس طرح اس سے نبرد آزما ہو رہی ہے, اس وقت بھی ایک پروسیس سے گزر رہے ہیں ہم. اور اس پروسیس سے گزرتے وقت ہم کس طرح اس جو چیلنج ہے بیسیکلی مختلف جو مسلم ممالک ہیں, کچھ مختلف دو بیسک ٹرینڈ ہیں. ایک ٹرینڈ کہتے ہیں اسے, جس میں اسے ہم کہہ سکتے ہیں فنڈامنٹلسٹ رسپانس ہے جی, جسے, اور دوسرا رسپانس جسے ہم کہتے ہیں کہ وہ ایک جدید انداز سے جی جی اور جواب دیا جاتا ہے. جیسے ہم بعضوں کا رول ماڈل اتاترک تھا, اور بعضوں کے رول ماڈل ایسے لیڈر تھے حسن البنا اور مولانا مودودی. تو بعضوں کے سیکولر تھے, بعضوں کے ریلیجس تھے. یہ دو ٹرینڈ ہوتے ہیں. جب کوئی چیلنج آتا ہے تو یہ رسپانس ہر تہذیب سے دو طرح کے رسپانس ہوتے ہیں. ایک رسپانس یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی اصل کی طرف جاتے ہیں اور اس میں کوئی حل تلاش کرتے ہیں, جیسے ہماری فنڈامنٹلسٹ موومنٹ ریلیجس موومنٹ کرتی ہیں. ایک یہ ہوتا ہے کہ جس کے چیلنج کا ہمیں سامنا ہے, جو ہمارا حریف ہے, ہم اس کی ٹیکنیک کی طرف توجہ کرتے ہیں, جیسے اتاترک نے کیا تھا. تو یہ دو ڈفرینٹ رسپانس ہوتے ہیں. اور ایک کو کہتے ہیں جو اتاترک کا رسپانس اسے کہتے ہیں ہیروڈین تاریخ کی ٹرم میں, اور جو فنڈامنٹلسٹ ہوتا ہے اسے کہتے ہیں زیلٹ رسپانس. تو یہ بیسیکلی دو رسپانس ہوتے ہیں. جب بھی کوئی تہذیب انڈر اٹیک آتی ہے تو اس میں سے دو رجحان جو ہیں سامنے آتے ہیں. ٹھیک. تو آپ ان دونوں رجحانات کا جو انڈیا پاکستان کی تاریخ میں مسلمانوں نے جس طرح سے ان دونوں رجحانات پہ اپنا سفر کیا یا اپنا ارتقاء کیا, کیا آپ اس پر اپنی نظر رکھتے ہیں؟ جی دیکھیں, ایک طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں سر سید احمد خان جو تھے وہ ہیروڈین رسپانس ان کا تھا. اور اگر ہم دارالعلوم دیوبند یا اس کے بعد جو سبسیکوینٹ موومنٹ ہیں مولانا مودودی یا جماعت اسلامی وغیرہ, ان کا ہم کہہ سکتے ہیں زیلٹ رسپانس ہے کہ اپنے جا کے اس میں سے حل تلاش کیا جائے یا جو وہ سمجھتے ہیں. بیسیکلی یہ جو زیلٹ رسپانس پہ اس میں تو یہ ہوا ہے کہ ہسٹری جو ہے نا ہائی جیک ہو گئی ہے, اور ہسٹری ہائی جیک ہو گئی ہے جیسے کیرن آرمسٹرانگ کہتی ہیں نا فنڈامنٹلسٹ ہسٹری, اور وہ ایسی انٹرپریٹیشن ہسٹری کی لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں جس سے لوگ اس سے متاثر ہوتے ہیں. پھر وہ بڑی طاقتوں کے ہتھ کنڈے بن جاتے ہیں, پان بن جاتے ہیں, اور اس کے ذریعے سے پھر وہ جو پبلک ایک ریلیجس ٹرینڈ تو رکھتی ہے, شوق بھی ہے, ایک جذبات بھی ہوتے ہیں, لیکن پھر یہ جب یہ لیڈر جو ہسٹری کو منور کرتے ہیں اس سے پھر بڑا نقصان ہوتا ہے. کئی گزر جاتے ہیں, کئی سال اور کئی مطلب ہے کہ دہائیاں گزر جاتی ہیں کہ بندہ اس چیلنج سے باہر نہیں آ پاتا اور کوئی وے آؤٹ نظر نہیں آتا. تو بیسیکلی کوئی امید کا تارا, کوئی ایسی کرن جو ہے نظر آ نہیں رہی. دونوں رسپانس ہیں لیکن کوئی پازیٹیو نہیں. تو میں یہاں سے موجودہ حالات پر آتا ہوں فوراً آپ سے سوال کرنے کے لیے کہ جیسے پاکستان کے حالات کا, دلخراش حالات کا سب کو معلوم ہی ہے کہ آج کل وہاں پہ اب یہ کیئر ٹیکر حکومت ہے, اور الیکشن کوئی کہتا ہے قانون کے لحاظ سے 3 مہینے میں یا فلاں تاریخ تک ہو جانے چاہیے, لیکن تاریخ کوئی آتی نہیں. جو بظاہر سب سے مشہور پارٹی ہے
اس کے سربراہ عمران خان صاحب کو جیل میں ڈالا ہوا ہے، اور جس طرح سے پاکستان میں حالات بنے ہیں پچھلے سال ڈیڑھ یا 2 سال میں، وہ سب کو پتہ ہی ہے. تو گویا ایک ڈیڈ لاک کی سچویشن ہے. تو اس سچویشن میں تاریخ کے حوالے سے کوئی آپ کے خیال میں کیا صورت آگے چلنے کی ہو سکتی ہے جس سے ملک بھی آگے بڑھ سکے اور عام عوام کی زندگی جو ہے وہ بہتری کی طرف جا سکے؟ دیکھیں، اس میں یہ ہے کہ ہر جو مایوسی کا لمحہ ہوتا ہے، جو ایک ٹربل اور ٹرائل کا لمحہ ہوتا ہے، کچھ اس میں پازیٹیو پہلو بھی ہوتے ہیں. ایک میں یہ کہوں گا کہ جو ضیاء کے دور کے بعد ایک غیر جماعتی الیکشن ہوئے تھے، اس کا یہ ایک شاخسانہ تھا کہ ایسے لوگ نظریے کے بغیر تو پالیٹکس کوئی چیز نہیں ہوتی. آئیڈیالوجی ختم ہوگی، پھر اس سے پھر بہت بڑا مورل جو ہے نا وہ کرپشن اور فلاح آ جاتا ہے. بندہ اپنے مادی مفادات کی خاطر، اگر نظریہ نہیں ہے تو پھر کس طرح ہم جدوجہد کریں گے؟ ظاہر اپنے پرسنل جو مفادات ہیں، انٹرسٹ ہیں، ان کی ہم کریں گے پھر حفاظت. تو اس سے بڑا نقصان ہوا تھا. اب کم از کم یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ دوبارہ جو پالیٹکس ہے وہ نظریاتی ہوتی جا رہی ہے. اس میں ایک طرف نواز لیگ ہے، پیپل پارٹی بھی ہے، اور دوسری طرف عمران خان صاحب بھی ہیں. تو یہ بھی یہ کم از کم کہتے ہیں کہ ایک نظریے کے پیچھے آئے ہیں. اب یہ ہے کہ یہ جو ایک ڈیڈ لاک پیدا ہو گیا ہے، ڈیڈ لاک کا یہ ہے کہ ان لوگوں کو بیٹھ کے آپس میں صلح صفائی کرنی چاہیے، اور اس طرح جو ہے وہ جس طرف واقعات جا رہے ہیں، اگر کوئی کسی نے اس کا کریٹو رسپانس نہ دیا جو کہ ہمیشہ تاریخ کو محفوظ کر دیتا ہے، کسی بہت بڑا رسپانس. دیکھیں، حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور امیر معاویہ کے درمیان نویزش تھی، جنگ تھی. تو اس وقت روم کے بادشاہ نے سوچا کہ حملہ کر دیں. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا جواب اسے گیا کہ اگر تم حملہ کرو گے امیر معاویہ پہ، اس کی فوج کا سب سے پہلا جو سپاہی ہوگا وہ میں ہوں گا. اور اسی طرح کا رسپانس امیر معاویہ نے دیا کہ اگر تم نے حملہ کیا تو میں حضرت علی کی طرف سے سب سے پہلا. یہ ہمارا اثاثہ ہے بیسک. اگر ہم دیکھیں کہ ہم نے تاریخ سے کوئی چیز لینی ہے تو یہ ہمارا بیسک اثاثہ ہے اور ایسٹ ہے. یہ ہماری بیسک جو ہے نا چیز ہے اور ایک سورس آف انسپائریشن ہے. ہم جب ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں تو یہ چیزیں تاریخ کی کیوں بھول جاتے ہیں؟ اس کے تحت ہم کو سمجھتے ہوئے اب پاکستان کو کتنی مشکلات کا سامنا ہے. اب بہتر ہے کہ یہی رسپانس وہاں سے دیکھیں اور تاریخ اسلام سے اپنا سورس آف انسپائریشن لیں اور کھڑے ہو جائیں. اور نواز شریف کہے کہ عمران خان پہ اٹیک ہوا تو میں سب سے پہلے آگے ہوں گا، اور عمران خان کہے اگر نواز شریف پہ اٹیک ہوا تو میں سب سے پہلے آگے ہوں گا. اس طرح صلح ہوگی. آپ جو بھی مقدمات ہیں غیر جانبدار کورٹ کے سپرد کر دیں، آپس میں اپنی پرسنل جھگڑے چھوڑ دیں، کٹھے ہو جائیں. اور نواز شریف صاحب نے یہ کوالٹی ہے کہ ان کے اندر چلے جو بھی آپ ان کے پاس ریزرویشن ہے، لیکن ان کے اندر ایک ڈیپ انسائٹ ہے. وہ واجپئی کو پاکستان لے کے آئے تھے. ان کو پتا ہے جب تک انڈیا پاکستان کی صلح نہیں ہوگی، یہ بارڈر صاف نہیں ہوں گے، اور انڈسٹریلائزیشن کا جو ڈائنامکس ہے ترقی نہیں کر سکے گا. دنیا میں بڑے بڑے ملک جو ہیں، جغرافی جن کا بڑا ہے وہ بہت چھا گئے ہیں. جن کا جغرافی چھوٹا تھا، انگلینڈ جو تھا، برطانیہ جو تھا، ایک زمانے میں اس کی سلطنت پہ سورج غروب نہیں ہوتا تھا، آج کبھی کبھی نکل آتا ہے. تو وجہ یہ ہے کہ جغرافی بہت چھوٹی ہے اور انڈسٹریلائزیشن کو بڑا رقبہ چاہیے. انڈیا اور پاکستان میں یہ صلاحیت ہے. اب یہ نواز شریف صاحب نے بہت بڑا کارنامہ کیا تھا کہ لے کے آئے تھے. اگر یہ پروسیس چل پڑتا، عمران خان صاحب میں بھی ایک ہے کہ وہ ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں. تو یہ باتیں بھی تاریخ اسلام کا حصہ ہیں. اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب فتح مکہ کیا ہے تو لال تسریبہ علیکم الیوم کا بھی فرمایا. انہوں نے پرانے جھگڑے، اپنے خاندانی جھگڑے سب چھوڑ دیے. تو انہوں نے کہا جی میں آگے بڑھیں. ٹھیک ہے، آپ غیر جانبدار عدالتوں کے سپرد کر دیں، آپس کی لڑائیاں چھوڑ دیں. اور میں نواز شریف صاحب سے یہ کہوں گا کہ وہ جو ہیں وہ واجپئی کو لا سکتے ہیں، اس سے بات کر سکتے ہیں، کنونس کر سکتے ہیں. عمران خان صاحب کو کر سکتے ہیں. عمران خان صاحب کو کہتا ہوں کہ آپ کا تو سب سے بڑا سورس یہ ہے کہ ریاست مدینہ اور یہ جو تاریخ کے واقعات ہیں یہ بھی آپ کا اثاثہ ہے، لیکن آپ کو ان سے گزرنا، آگے چیلنج کا جواب دینا پڑے. آگے بڑھ کے آگے بڑھیں، صلح کریں، پھر اسٹیبلشمنٹ سے صلح کریں. اس وقت آپ کے حالات جو ہیں ایسے نہیں. اگر یہ ڈیڈ لاک برقرار رہا تو آپ حالات ہم 70 میں دیکھ چکے ہیں کیا آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں. اس وقت آپ کو ضرورت ہے، آپ کا نام تاریخ میں ہمیشہ رہے گا اگر آپ
اسلامی روایات کے مطابق تاریخ کو سامنے رکھتے ہوئے اگر آپ نے آزمایا، آپ نے اس کو دیکھا اور اس کو اپنا سورس آف انسپائریشن بنا لیا، اپنی قربانی دینی پڑی تو دے دی، تو آپ دیکھیں گے کہ نہ صرف عوام کو ریلیف ملے گا بلکہ آپ آگے بڑھیں گے. پورے خطے میں جو ہے صدیوں سے جو ہے یہ خطہ جو ہے وہ بڑا برے حالات کا شکار ہے اور کوئی امید کی کرن نظر نہیں آتی. اب آپ کو چاہیے، آپ اس سٹیج پہ ہیں، یہ لمحہ دوبارہ نہیں آئے گا. تو اس میں ان سے یہی کروں گا کہ آگے بڑھیں اور یہ صلح کا ایک عمل شروع کریں. یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس ڈیڈ لاک سے نکلنے کے لیے کوئی کریٹو سولوشن چاہیے. بالکل کریٹو سولوشن. اور اس کریٹو سولوشن میں تمام جو وہاں کے اسٹیک ہولڈرز ہیں یا تمام جو پارٹیاں ہیں، سیاسی پارٹیاں، وہ بھی آپس میں مل جائیں، کسی قسم کا کوئی آپس میں میثاق یا کوئی معاہدہ کر لیں، اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی وہ. جی بالکل، کہ ملک کی اسٹیبلشمنٹ، دیکھیں ملک کی اسٹیبلشمنٹ ہے، جو بھی ہے وہ آپ کو کرنا پڑے گا. اس وقت اگر آپ نے یہ نہ دیا، یہ اس کا مظاہرہ نہ کیا، تو پھر کوئی صورتحال نہیں نظر آتی. آپ کو بیٹھنا چاہیے، قربانی کریں اس وقت آئندہ نسلوں کے لیے. آپ کو یاد رکھیں گی آئندہ نسلیں، اور تاریخ میں بھی آپ سرخرو ہو کے جائیں گے اگر آپ جو ہے یہ بات کریں گے. تو جو ہے نا کہ ورنہ ایک لمحہ خطا ہوتی ہے، لمحوں نے خطا کی صدیوں نے سزا پائی. ایک لمحے کی خطا صدیوں کی سزا بن جاتی ہے. آپ اس لمحے کی خطا سے بچیں. ٹھیک. اور دوسرا نقطہ جو آپ نے بیان کیا، جس پہ میں آپ سے اگلا سوال کروں گا، آپ نے ذکر کیا کہ انڈسٹریلائزیشن کے لیے خطہ چاہیے، بڑی جگہ چاہیے، جو پاکستان کے پاس اور انڈیا کے پاس بھی موجود ہے. تو اس پہ ذرا مزید کچھ روشنی ڈالیں کہ اس سے آپ کی کیا مراد ہے؟ ہاں، اس سے مراد یہ ہے کہ آپ دیکھیں نا، اس کے بعد جو ہے 1914 کے بعد آپ دیکھیں ایسے ملک آگے بڑھے. امریکہ بہت بڑا طرح سے بڑے اعظم ہے، رشیا بہت بڑا، چائنا بہت بڑا. اور یہ اسے یعنی ایک ایسا عمل ہے، اس کی ڈائنامکس جو ہے انڈسٹریلائزیشن کی، اس کو چاہیے ایک بڑی جو ہے نا رقبہ چاہیے تاکہ آسانی کے ساتھ بالکل، یا جو ٹریولنگ جو ہے بڑی آسان ہو، سافٹ ہو بارڈر. تو اس کی جب تک اور اتنا وہ ڈیفنس پہ خرچ کر دیتے ہیں، وہی انویسٹمنٹ جو ہے ان پہ ہو جائے، آپس پہ صلح ہو جائے، تو یہ خطہ بھی، یہ بھی بڑی طاقت بن کے ابھرے گا. اور ان خطے کے لوگوں کو جو صدیوں سے گزر رہے ہیں مطلب اس استحصال کا شکار ہیں، تو وہ ان کو ایک ریلیف ملے گی. لیکن ان میں صلاحیتیں ہیں، ان میں عمران خان میں بھی ہے، ایک بن کے ابھرے ہیں، ایک بڑی موٹیویٹنگ فورس ہے، لوگوں نے قربانیاں بھی دی ہیں. اور نواز شریف صاحب میں بھی ہیں، ان میں بھی وہ کوالٹی ہے، وہ سمجھتے ہیں، ان میں ایک ڈیپ سینس ہے، انسائٹ ہے، ضرور ہے، آپ جو مرضی انہیں کہیں. تو لہذا ان دونوں میں ایک قابلیت موجود ہے، اور یہ اس سے کراس کر سکتے ہیں، ہمیں لے کے پار کر سکتے ہیں اس جو مشکل کا ایک دریا ہے، یہ پار کر سکتے ہیں. پھر اسٹیبلشمنٹ ان کو بھی سوچنا چاہیے اپنی تاریخ پیچھے نظر رکھتے ہوئے کہ جو لوگ پہلے جنہوں نے سختی کے مظاہرے کیے ہیں، کیا تاریخ نے ان کے ساتھ کیا ہے، ان کو بھی کرنا چاہیے. دیکھیں ہم زندہ رہیں گے، ہماری جو ورثہ ہے، جتنی دیر تک ہمارا جو سورس آف انسپائریشن تاریخ ہے، اس تاریخ اسلام ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی ذات جو ہے پاک، وہ ہماری سورس آف انسپائریشن بیسک ہے. پھر صحابہ کرام ہیں. تو ان کو اگر لے کے ہم چلیں گے تو ہم تاریخ میں جو ہے محراب پہ فروزہ رہیں گے. لیکن جب تک ان کو چھوڑ دیں گے، اپنی پرسنل انا میں آ جائیں گے، ایگو میں آ جائیں گے، تو وہ پھر وہ ہم نہیں کر سکیں گے، نہ تو ہم کو مسئلہ حل کر سکیں گے، نہ ہم تاریخ کے اوراق پہ زیادہ دیر تک. اب بڑے بڑے لیڈر جو تھے پرانے 1970 کے، نہ کوئی فوجی لیڈر کو یاد کر رہا ہے، نہ کوئی دوسرے کو، ختم ہو گئے ہیں. تو لہٰذا یہ ایک بہت بڑا ان کے لیے مرحلہ ہے، بہت بڑا چیلنج ہے. تو یہ ان کو اس پہ اب دیکھ رہی ہے تاریخ ان کو، کہ نظریں جمائے ہوئے کہ ان کی طرف، کہ دیکھتے ہیں کیا رسپانس دیتے ہیں. رشید صاحب، اس میں ایک چھوٹی سی بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں جو آپ کے باہر سے مجھے خیال پیدا ہوا، کہ جو پولیٹیکل ڈیڈ لاک ہے وہ ختم بھی ہو جائے، بات آگے شروع ہو جائے اور الیکشن ہو جائے، اور جس کو بھی عوام حکومت میں لے کے آتی ہے وہ حکومت میں آ جائے، تو پاکستان کا اصل مسئلہ جو اس کا اقتصادی مسئلہ ہے کہ ملک کی امپورٹس زیادہ ہیں، ایکسپورٹس کم ہیں، اور اس کی وجہ سے پھر قرضے لینے پڑتے ہیں، اس کی وجہ سے مختلف ملکوں سے ادھار، کبھی تیل لیا، کبھی IMF کے پاس گئے. تو آپ نے جو ذکر کیا ہے کہ
پاکستان انڈیا سے اگر سافٹ بارڈر ہو جائے تو اسپیسیفکلی اس تناظر میں ذرا بتائیے گا کہ ملک کی جو معیشیت ہے، جو اکنامکس ہے، اس پر اس کا کیسا اثر پڑے گا؟ کہ ملک کی معیشت پہ تو بہت سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب آپ صلح کر لیں گے اور آپ کو کسی کا ڈر نہیں رہے گا، آپ کو الیکٹریبل کی تو آپ کو ضرورت نہیں رہے گی، اب تو آپ ان کے ہاتھ میں غلام ہیں، آپ الیکٹریبل آپ کو سپورٹ کرتے ہیں، اپنا پیسہ لگاتے ہیں، پھر وصول کرتے ہیں. جب آپ کمپرومائز کر کے بعد میں ان کے شکنجے سے نکل آئیں گے آپ باہر، اب آپ آزادانہ پالیسی بنا سکیں گے، اکنامک پالیسی. جب آزادانہ پالیسی بنائیں گے اس میں آپ کو دیکھیں گے جو ملک کے فائدے میں، جو عوام کے فائدے میں، جو اس خطے کے فائدے میں ہے، وہ آپ کریں گے. آپ کسی کے یرغمال نہیں رہیں گے. تو یہ سب سے بڑی بات ہے کہ کوئی ایسی پالیسی، اور لوگ کہتے ہیں جی فلاں کو نہیں، میں نہیں لا سکتا، فلاں کو میں نہیں لا سکتا. عمران خان صاحب آتف میاں کی بات کرتے تھے، بعد میں خاموش ہو گئے. اگر آتف میاں صاحب آ جاتے تو وہ مسئلہ حل ہو سکتا تھا. وہ ایک ٹیکنیکل بندے تھے، اس پہ ان کی دسترس تھی فیلڈ پہ، تو اس مسئلے پہ قابو پایا جا سکتا. تو جیسے پاکستان بنا تھا، تمام کمیونٹیز نے مل کے، تمام فرقوں نے مل کے قائد اعظم کی قیادت میں، سربراہی میں سارے لوگ اکٹھے ہو گئے تھے. اسی طرح تمام لوگوں کے پاکستانیوں کو اکٹھا ہو جانا چاہیے اور یہ ایسی اپروچ اپنانی چاہیے تاکہ ہم کسی طبقے کے، کسی کلاس کے یرغمال نہ رہیں. آپ کی بات سے مجھے یاد آ گیا، اسپیسیفکلی وہ ایڈ کر دوں گے، قائد اعظم کی جو پہلی کیبنٹ بنی اس میں انہوں نے ایک ظفر اللہ خان صاحب کو، جو احمدی یا عام زبان میں قادیانی تھے، ان کو منسٹر بنایا. اور اسی طرح جو منڈل صاحب غالباً تھے جو کہ ہندو مذہب سے تعلق رکھتے تھے، ان کو انہوں نے قانون کا وزیر بنایا. جو غالباً جی. تو ایک بڑی ملٹی بیک گراؤنڈ، ملٹی ریلیجس، ملٹی ایتھنک کیبنٹ تھی جو قائد اعظم نے خود بنائی. اور قائد اعظم خود کہا جاتا ہے کہ وہ اہل تشیع مسلک سے، اسماعیلی سے ان کا تعلق تھا. قائد اعظم جو تھے، آپ دیکھتے ہیں جو قائد اعظم نے جو قیادت سنبھالی ہے اس میں ظفر اللہ خان صاحب احمدی تھے، قائد اعظم اسماعیلی جماعت سے تعلق رکھتے تھے، اور نواب بہادر یار جنگ مہدوی فرقے سے. راجہ صاحب محمود آباد وہ شیعہ تھے، شبیر احمد عثمانی صاحب وہ دیوبندی تھے. اور پنجاب کے جو چشتی سلسلے کے سجادہ نشین ہیں، جن کی جو ہے وہ ان کا احیاء ہوا تھا شاہ فخر الدین دہلوی اور شاہ کلیم اللہ دہلوی کے ذریعے سے، چشتی سلطان دوبارہ ایک احیاء ہوا. اس کے جو سجادہ نشین تھے پنجاب میں، وہ سب نے مسلم لیگ کو سپورٹ کیا. اس کا مطلب ہے کنسنسس کے ساتھ ہم آگے بڑھے ہیں. اور لیکن افسوس کہ سیاستدانوں نے اس کنسنسس کو اپنے مفادات کی خاطر توڑا. سب سے پہلے دولتانہ صاحب نے کیا کیا، ان کو پتہ لگا مرکز میں خواجہ ناظم الدین بیٹھ گئے ہیں، تو وہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے، ان کے دل میں یہ لالچ آ گیا کہ میں وزیر اعظم بن سکتا ہوں. انہوں نے ریلیجس مسئلہ، جو کانگریس کے ایجنٹ تھے احرار، ان کو بیٹھے ہوئے تھے آرام سے شرمندہ، پاکستان کو تو نعوذ باللہ بازاری عورت کہتے تھے، قائد اعظم کو کافر اعظم کہتے تھے، وہ بیٹھے ہوتے بیکار. انہوں نے ان کو لیا اور ایک تحریک شروع کروائی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مارشل لا لگ گیا اور اسٹیبلشمنٹ پھر مضبوط ہوگی. تو یہ اگر وہ ذاتی مفاد کی خاطر، اپنے پرسنل انٹرسٹ کی خاطر یہ کام نہ کرتے تو یہ ہمیں دن دیکھنا نہ پڑتا. ہمیں جس طریقے کو، جس اپروچ کو اپنا کے ہم نے پاکستان حاصل کیا ہے، ہم اس اپروچ کو کیوں نہیں لے کے آگے چلتے؟ کیوں ان کی جو رہنمائی تھی کہ یا کوئی ہندو نہیں، مسلمان نہیں، مذہب سے لحاظ بات نہیں ہے، لیکن اسٹیٹ کے کوئی ریلیشن نہیں ہے، اسٹیٹ کا کوئی تعلق نہیں کسی سے، سب آزاد ہے اپنے اپنے، باقی مسلمان ٹھیک ہے، ہندو ٹھیک ہے، لیکن اسٹیٹ کا کوئی تعلق نہیں ہے، اسٹیٹ کوئی انٹرفیئر نہیں کرے گی کسی پرسنل معاملات میں. تو آپ سب پاکستانی ہیں، قربانیاں دی ہیں، جنگوں میں ہوئی ہیں. حلال جرت جو ہے وہ ایک احمدی کو ملا، پھر وہ ایک عیسائی تھے، سیسل چودھری تھے، انہوں نے دیکھیں سب نے جب. تو یہ کنسنسس کے ساتھ آپ کیوں نہیں بڑھتے؟ جس نے ہمیں پاکستان دیا ہے تو پھر ہم نے یہ کیوں دوسری اپروچ اپنے پرسنل مفادات کی خاطر یہ اپنا لی ہے؟ کتنی بڑی ٹریجڈی ہے یہ. پرسنل اپنی ذاتی زندگیوں میں یہ لوگ علاج کرواتے ہیں، کسی احمدی سے کروا لیا، کسی عیسائی سے کروا لیا، لیکن پبلکلی یہ اپنے آپ کو ظاہر کرنے کے لیے چند ووٹوں کی خاطر
کتنا بڑا یہ نقصان کرتے ہیں اپنے پاکستان کا. اس کو ان کو کم از کم یہ سوچنا چاہیے. اور اگر وہی اپروچ ہم نے جو قائد اعظم نے دی تھی بناتے وقت پاکستان، اگر وہی ہم رویہ نہیں اپنائیں گے تو ہم نقصان اٹھائیں. ٹھیک سی صاحب، شکریہ بہت بہت. میرا خیال ہے کہ ابھی کے لیے پروگرام کا وقت اتنا ہی رکھتے ہیں. اس کا اگر سمری بیان کی جائے ان باتوں کی جو میرے ذہن میں ہے، ایک تو آپ نے کہا کہ آپس میں تمام سٹیک ہولڈرز کو مل جانا چاہیے، پولیٹیکل پارٹی کے سربراہ جی، ملک کی خاطر تاکہ ڈیڈ لاک ٹوٹے اور وہ کریٹو ایک سولوشن اسٹیبلشمنٹ بیٹھے، اور ایک بہت بڑا مرحلہ ہے. اور دوسرا آپ نے نقطہ بیان کیا کہ پاکستان کو اپنے اقتصادی حالات بہتر کرنے کے لیے جو انڈیا کے ساتھ مسئلہ چلا رہا ہے اس کو حل کرنا پڑے گا، آپس میں تجارت کھولنی پڑے گی. وہ اس کے بغیر وہ نہیں ہو سکتا. تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو ہے نا، جب آپس میں صلح کر لیں گے تو جو دوسرے عام سٹیک ہولڈر ہیں جن کے ہاتھوں یہ یرغمال مال بن جاتے ہیں، جو الیکٹیبل ہیں، ان سے نجات مل جائے گی. ایک ملک دوبارہ ایک نظریاتی دور میں داخل ہو جائے گا. اور آخری بات آپ نے بولی کہ جس طرح سے پاکستان کے جسے انگریزی میں کہتے ہیں فاؤنڈنگ فادر قائد اعظم نے جس طریقے سے پہلی کیبنٹ بنائی تھی جو ملٹی ایتھنک ملٹی ریلیجس تھی، ہر قسم کے مسلمانوں میں بھی ہر قسم کے فرقوں کے اور غیر مسلموں کی نمائندگی بھی تھی، اور بڑی اہم کلیدی عہدوں پر تھی، لا منسٹر. تو اس طرح سے ہی ملک کو آگے چلنے کے لیے وہی اپروچ بنا کے ملک چل سکتا ہے. یہ ہماری آنے والی نسل کو دیکھنا چاہیے، جائزہ لینا چاہیے، اور اپنی جو تنگ نظر جو دائرے ہیں، جنہوں نے جو ایسے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں، انہوں نے اپنے مفاد کی خاطر عوام کو اور ایک مخصوص دائروں میں قید کر دیا ہے. ان کے ذریعے وہ ان کی ڈوریاں لاتے ہیں اور اپنے مفاد حاصل کرتے ہیں. سی صاحب، جیسے میرے خیال ہے، جو میری اطلاع ہے، جس طرح سے ملک میں بجلی کے بل بڑھے ہیں، جس طرح سے مہنگائی بڑھی ہے، جس طرح سے پیٹرول کی قیمت بڑھی ہے، جس طرح سے ڈالر کی قیمت بڑھی ہے، پریشان تو ہر آدمی ہے، اور جو مقتدر طاقتیں ہیں وہ بھی پریشان ہیں، لیکن ان کو ابھی ایک کریٹو سولوشن کوئی سمجھ نہیں آ رہی. تو اللہ کرے کہ یہ جو آپ کی باتیں ہیں یہ لوگوں تک پہنچیں زیادہ سے زیادہ، اور جو ان کو اچھی باتیں اس میں لگیں، ان کو جو سمجھ آئے، اللہ تعالیٰ ان کے دل میں بات اتارے اور وہ آگے لے کے ملک کو آگے عوام کی بہتری کے لیے، پاکستان کی بہتری کے لیے آگے لے کے چل سکیں. نہیں، وہ ایک بات ہے، میں ایک پرسنل بات شیئر کر سکتا ہوں. میں نے ایک بار اخبار میں لیٹر لکھا، دیکھیں انہوں نے بجلی کے معاہدے کیے ایسی وجہ سے کہ تاکہ ہمیں کچھ مل سکے. بعض پارٹیوں نے معاہدے ایسے کیے نا تو اس سے فائدہ ہو سکے. تو میں نے ایک بار اخبار میں فرنٹیئر پوسٹ میں لیٹر لکھا بے نظیر کو مخاطب کرتے ہوئے ان کی طرف کہ آپ کے والد نے آپ کو کہا تھا کہ نپولین کی بایوگرافی پڑھیں. ٹھیک ہے، آپ نے پڑھی ہوگی، اور اس میں لیکن جو تھا اس کا پہلا حصہ، ٹھیک ہے آپ نے بڑی اچھی جدوجہد کی ہے، لیکن وہ پہلے اس نے نپولین نے کہا کہ وہ سولجر، اٹلی کے سولجر کے تمہارے پاؤں میں جوتے بھی نہیں، میں تمہیں ایسی جگہ لے جاتا ہوں جہاں سب کچھ ملے گا. لیکن جب وہ ایجپٹ پہنچا ہے، اس نے کہا کہ منارت کی طرف دیکھو، صدیاں تمہیں دیکھ رہی ہیں، سینچریز تمہیں دیکھ رہی ہیں، اگر تم کوئی ایسی حرکت کرو گے ریکارڈ پہ آ جائے گی. تو میں نے اسے ایڈریس کرتے ہوئے کہا کہ پہلا حصہ آپ نے بڑا اچھا کیا ہے، لیکن جو اگلا مومنٹ تھا نا، جو لوگوں کی مورالٹی کو بیدار کرنا تھا، وہ آپ نہیں کر سکی جو جیسے نپولین نے کیا تھا. تو پھر ایک دن میں نے اسپیچ سن رہا تھا، ان کی کوئی اسپیچ آ رہی، اس میں نے کہا نپولین نے کہا تھا کہ سپاہی بھوکے پیٹ نہیں لڑتے. لیکن میں کہوں گا کہ ہماری روایت میں یہ ہے کہ جب غزوہ خندق ہو رہی تھی تو ایک صحابی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور انہوں نے دیکھا ایک پتھر بندھا ہوا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا کرتا مبارک اٹھایا تو اس پہ 2 پتھر بندھے ہوئے تھے. تو لڑنا پڑتا ہے بھوکے پیٹوں بھی، اور تب ہی تاریخ بنتی ہے، ورنہ تاریخ نہیں بنتی. ٹھیک ہے نصیر صاحب، ان شاء اللہ تعالیٰ پھر ایک اور موضوع کے ساتھ باتیں تو یہی ہیں جو مسائل ہیں جن کا حل ہمیں تلاش کرنا ہے، اور آپس میں بات کر کے اور لوگوں تک اپنی بات پہنچا کر بھی. تو ان شاء اللہ تعالیٰ پھر ایک اور موضوع کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے. ابھی کے لیے اتنا ہی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.